اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین زندگی کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا طریقہ ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں، اور دین میں نئے داخل کیے جانے والے کام گمراہیاں ہیں۔ تمام گمراہیاں بدعت ہیں اور تمام بدعتیں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز قارب دوستو، آج میں مسواک کے اوپر جون سا ہے بات کروں گا۔ مسواک کے فوائد اور اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور کیا جگہ ہے، اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے۔ آپ کو یہ ایک پیج نظر آ رہا ہوگا اس پہ اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کی جو کتاب ہے اس کا ایک پیج ہے، یہ مسواک کرنے کا بیان، یہ اس کا پی ڈی ایف ہے۔ تو آپ جون سا ہے، میں اس کو سامنے رکھ کے آپ سے جون سا ہے وہ بات کروں گا، تو آپ نے یہاں سے دیکھتے رہنا ہے اپنے کہ میں آخر خواہ صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں، یعنی آپ کی تسلی کے لیے کہ میں بات بالکل صحیح کر رہا ہوں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ باقی جہاں تک بات رہ گئی کہ میں نے بخاری اور مسلم کیوں نہیں ان کتابوں کا انتخاب کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے کہ اس پیج کے اینڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اوپر نمبر 1، یہ جو حدیث نمبر 376 ہے، اس حدیث کی عربی کے آگے بلیک میں 1 لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح کا 1 ایک پیج کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ یہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے جس کے آگے 1 لکھا ہوا ہے، یہ صحیح بخاری میں 8 اور یہ جو آگے نمبر ڈالے ہوئے ہیں اس پہ ہے، اور صحیح مسلم میں اس نمبر پر ہے۔ یعنی مشکوٰۃ المصابیح میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری جتنی بھی احادیث ہیں ان تمام کو اکٹھا کر کے مشکوٰۃ المصابیح بنائی گئی ہے۔ یعنی کہ مشکوٰۃ میں جو نمبرنگ ہے، یعنی جو احادیث ہے مشکوٰۃ کے اندر، اس کی نیچے اس کی جو صحیح بخاری میں اس کی جو نمبرنگ ہے، صحیح مسلم میں اس کی نمبرنگ ہے، وہ لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری یا دوسری احادیث سے جون سا ہے وہ تسلی کرنی ہو تو وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنی پہلی حدیث سے، ٹھیک ہے؟ یہ پیج نمبر 148 ہے اور جو حدیث نمبر 376 ہے، مسواک کے متعلق ہے یہ حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم فرماتا۔ اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میری امت جون سا ہے، اگر میں یہ 2 حکم دے دوں اپنی امت کو تو میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، مشکل ہو جائے گی انہیں کیونکہ یہ 2 عمل ویسے افضل بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا کیا عمل کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا، جتنا لیٹ ہو کر کے ہو سکے پڑھنا، یعنی آخری وقت میں۔ اب آخری وقت سے یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل فجر کے داخل ہونے میں پڑھو، یعنی تھوڑا سا لیٹ پڑھنا۔ اس معاملے میں اہل حدیث جون سے ہیں وہ کافی حد تک صحیح ہیں، یعنی وہ نماز کو لیٹ پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا حکم جو انہوں نے کہا کہ میں اپنی امت کو دیتا، ٹھیک ہے، وہ ہے ہر نماز سے پہلے، یعنی جب وضو کریں آپ تو اس سے پہلے مسواک کریں، ٹھیک ہے؟ اس کی آگے کیا فوائد ہیں، اس کا اجر کتنا زیادہ ہے،
ٹھیک ہے، یہ ہم آگے احادیث آئیں گے، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا. اور مجھے نہیں لگتا وہ ان احادیث کو سننے کے بعد کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو مسواک نہ کرے، اتنا اس کا اجر ہے. تو یعنی یہ دو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو دیتا. چلیں اگلی حدیث پہ آتے ہیں. اگلی حدیث ہے 377. شریح بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا. حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لاڈلی زوجہ تھی، ام المومنین ہیں. ٹھیک ہے، ان سے کہتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو اب سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ تو آگے دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ مسواک. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے جو کام کیا کرتے تھے وہ مسواک ہوا کرتا تھا. اب اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ اگر 2 منٹ کے لیے گھر سے باہر گئے ہیں یا 3 منٹ کے لیے گھر سے باہر گئے ہیں تو آتے ہی سب سے پہلے مسواک کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ تر ٹائم تھا وہ مسجد میں گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام بھی زیادہ تر وقت مسجد میں گزارا کرتے تھے. آج تو چلیں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہمارے پاس ایک میٹنگ رومز ہیں، کامن رومز ہیں، ہماری بیٹھک یعنی ڈرائنگ رومز ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم مسجد کو آباد کر سکیں. لیکن اس وقت یہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. کوئی بھی مہمان آتا ہے، کسی نے ملنا ہوتا تھا تو مسجد میں ہی بیٹھتا تھا. تو اسی طرح پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے یا کسی اور سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ روز بازار جایا کرتے تھے تو جب وہاں سے واپس آتے تھے تو آ کے مسواک کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ویسے تو حکم ہے مومن مردوں کو کہ وہ اپنی مومن مردوں اور عورتوں کو کہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یعنی اپنے آوارہ نہ گھومیں. ٹھیک ہے، اس سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ آپ مسجد میں جانا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو اگلی جو سی حدیث پہ آتے ہیں 378. حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ مسواک سے اپنے منہ کو صاف کرتے. یعنی تہجد کی نماز کے وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے تو پہلے مسواک کیا کرتے تھے. اتنی فضیلت ہے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز ایک فرض جیسی تھی. ہم مسلمانوں پہ تو ہے کہ اگر پڑھیں گے تو بہت زیادہ اچھی بات ہے، اجر ملے گا. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز جو سی جب وہ نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے. تو تہجد کی نماز سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، نیکسٹ حدیث ہے 379. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یعنی ام المومنین بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 خصلتیں فطرت سے ہیں. یعنی 10 کام، 10 چیزیں جو سی وہ انسان کی فطرت میں داخل کر دی گئی ہیں. اگر انسان یہ نہیں کرتا تو وہ اپنی فطرت کو توڑنے والا ہے. یعنی اس نے اپنی فطرت کی ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے اس نے وہ کراس کر لیا، جو کہ انتہائی غلط بات ہے. ٹھیک ہے، 10 چیزیں. تو اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، ایک جو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو شیطان کا اور اللہ تعالیٰ کا جب کلام ہوا تھا، ٹھیک ہے، جب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تو تب شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وہ تیری تخلیق کو بدل دیں گے. یعنی جو جس طرح کا تم نے بنایا ہے نا، یعنی تو نے مرد کو داڑھی دی ہے، ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گا کہ مرد داڑھی جو سا آج منڈوانا شروع ہو گئے. یہ شیطان کا کام ہے. تو اسی طرح کہ اللہ اس نے کہا تھا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، وہ تمہاری تخلیق کو بدل دے گا. تو پھر اللہ نے کہا تھا ایسے بندوں کو میں تمہارے ساتھ اوندہ منہ جہنم میں پھینکوں گا. تو اب یہ دیکھیں ذرا کہ ان میں سے، اور یہ بھی وہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا 10 خصلتیں فطرت سے ہیں. پہلی کیا ہے؟ مونچھیں کترنا. یعنی مرد کی جب مونچھ آ جائے، یعنی بڑی مونچھیں نہیں مرد رکھ سکتا. ٹھیک ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے. مونچھوں کو کترنا ہے یعنی مونچھوں کو کٹوانا ہے. لیکن دیکھیں شیطان نے کیسا بہکاوا ڈالا ہوا ہے کہ ہم لوگ آج مونچھوں کو اتنا لمبا رکھتے ہیں اور ہم نے اپنی فطرت کو توڑ دیا. ٹھیک ہے، اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ جناب وہ چہرے سے باہر جا رہی ہوتی ہیں. دوسری چیز ہے داڑھی بڑھانا. لیں جی، اس میں بھی شیطان نے جو سے اپنا پورا کام دکھایا ہوا اور ہم اس کے ساتھی ہیں. ٹھیک ہے، کیا؟ داڑھی بڑھانا. اور ہم لوگ جو سا داڑھی کٹواتے ہیں، یہ بھی ہم نے ایک فطرت کو توڑ دیا. اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو ہم نے جو سا اس کا بیڑا گرک کر دیا. تیسری چیز ہے مسواک کرنا. یہ بھی ہم نے چھوڑ دی. آج کل برش اور ٹوتھ پیسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم لوگ، جبکہ ہمیں اس چیز کا ہی نہیں پتا کہ کتنے نقصان دہ، مطلب فائدہ مند بھی ہیں لیکن نقصان دہ بھی ہیں. اب اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کو ایک
مٹر کے دانے سے زیادہ اپنے برش پہ لگاتے ہیں تو وہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اور باقی پھر آپ اتنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ مسواک کا ایسے تک کوئی نقصان نہیں ہے. ابھی تک تو میرے سامنے تو نہیں آیا، ٹھیک ہے. یعنی ہم نے مسواک بھی چھوڑ دیے. ناک میں پانی چڑھانا، ٹھیک ہے، یہ تو چلیں ہم وضو کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر تو اللہ کا شکر ہے یہ بھی زندہ ہے، وضو کرتے وقت ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں. لیکن مسلمان تقریباً انہی کے اندر ہی زندہ ہے زیادہ جو نماز پڑھتے ہیں دن میں. بری بات یہ ہے کہ جناب ہماری جون سا ہے وہ اکثریت مسلمان وہ نماز نہیں پڑھتے. اگلی چیز ہے ناخن کترنا، یعنی ناخن کاٹنا. اب یہی دیکھ لیں آپ، یہ بھی ہم نے جون سا کس طرح ہم لوگ لمبے ناخن رکھنا فخر سمجھتے ہیں، جبکہ ناخن کاٹنا فطرت سے ہے. یعنی ناخن اگر آپ نہیں کاٹو گے تو آپ اپنی فطرت کو توڑنے والے ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے انگلیوں کے جوڑ دھونا، یعنی جو انگلیوں کے جو جوڑ ہیں ان کے درمیان کی جگہ ہے انہیں دھونا، ٹھیک ہے. یہ چلے صاف صفائی کے معاملے میں آ جاتا ہے. بغلوں کے بال اکھیڑنا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے بغل کے نیچے جو انڈر آرمز ہیئرز ہوتے ہیں انہیں ریموو کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی فطرت سے ہے، ٹھیک ہے. پھر زیر ناف بال جون سا ہے وہ منڈوانا، ٹھیک ہے، زیر ناف جو بال نکلتے ہیں ان کو جون سا کاٹنا. پھر استنجا کرنا. استنجا کرنا بھی ہم مسلمانوں کے اندر ہی جون سا ہے وہ زندہ رہ گیا ہے، نہیں تو اگر ہم نان مسلمس کی طرف جائیں تو وہاں تو جون سا استنجا کا اتنا کنسیپٹ نہیں رہا، کیونکہ وہاں پہ اگر آپ جون سا ہے واش روم کرتے بھی ہو تو آپ جون سا ہے وہ وہاں پہ ٹیشو پیپر ہی استعمال کرتے ہیں، تو پانی وغیرہ کو زیادہ ہی بچاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کے اندر بھی جون سا ہے اکثریت مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ استنجا کرتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 9 چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں. اور ٹھیک ہے، اگلی چیز میں راوی کیا کہتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں 10ویں خصلت میں بھول گیا ہوں. راوی کیا کہتے ہیں میں 10ویں چیز بھول گیا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے. لیکن آگے پھر کہتے ہیں ممکن ہے وہ کلی کرنا ہو، یعنی وہ کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کلی کرنا ہے، یعنی منہ میں پانی ڈال کے اسے نکالنا، ٹھیک ہے. ایک روایت میں داڑھی بڑھانے کی بجائے خطوں کا ذکر ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت ہمیں ایسی بھی ملی ہے جہاں پہ داڑھی بڑھوانا کی جگہ خطیں جو اسے بڑھانے کا ذکر ہے. تو خطوں کا ذکر ہو یا داڑھی کا ذکر، خط بھی جون سا ہے وہیں سے نکلتی ہے جہاں سے داڑھی نکلتی ہے، تو وہ ایک ہی بات ہے. آگے یہ جون سا ہے یہ ایک لائن ہے، وہ یہ حدیث لکھنے والے نے کمنٹ کیا ہے کہ میں نے یہ حدیث کہاں سے لی ہے اور کہاں سے نہیں لی، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں 380 یعنی 380 نمبر حدیث پہ. ابو درداء نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر کیا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں 380 حدیث میں کہتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے یہ والی حدیث جو میں نے ابھی اوپر بیان کی ہے، یہ جو حدیث ہے 379 نمبر حدیث، یہ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے عمار بن یاسر سے بیان کی ہے، ٹھیک ہے. اوپر حضرت عائشہ سے بیان ہوئی ہے اور یہاں پہ عمار بن یاسر سے، حدیث سیم ہے. جی تو اب ہم اگلی حدیث پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگلی حدیث 381 نمبر حدیث ہے، 381 نمبر، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ٹھیک ہے، ام المومنین. تو چلیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور رب کی رضامندی کا باعث ہے. شافعی، احمد، دارمی، نسائی اور امام بخاری نے اسے اپنی صحیح میں معلق بیان کیا ہے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کے 2 فوائد ہیں، ٹھیک ہے. پہلا کہ مسواک جون سی ہے وہ منہ کو صاف کرتی ہے، اور دوسرا اس کا جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ ہے کہ وہ اللہ کی رضامندی کا باعث ہے، ٹھیک ہے. اور پھر نیچے جون سا انہوں نے فرمایا ہے کہ شافعی، احمد بن حنبل جو ہیں ان کو احمد کا ہے، دارمی، نسائی اور امام بخاری نے اسے اپنی صحیح میں معلق کیا، یعنی کہ یہ حدیث انہوں نے صحیح کہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. دوسری حدیث پر آ جائیں 382، ٹھیک ہے. ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہیں. 4 چیزیں، پہلی حیا بتائیے، ٹھیک ہے. انہوں نے دوسری جو ایک اور روایت ہے کہتے ہیں کسی روایت میں ختنے کا ذکر ہے، یعنی کسی روایت میں حیا کی جگہ ختنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. دوسرا عطر لگانا، تیسرا مسواک کرنا اور چوتھا نکاح کرنا. یعنی دیکھ لیں تمام نبیوں کی سنت میں ایک چیز مسواک کرنا بھی آ رہی ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے میرے خیال سے، ٹھیک ہے. اگلی حدیث ہے 383. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات یا دن کے کسی حصے میں سوتے تو آپ بیدار ہو کر وضو کرنے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جب سو جاتے تھے کسی وقت دن کو یا رات کو کبھی بھی، تو اٹھنے کے بعد مسواک کیا کرتے تھے وضو کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ سو کر اٹھتے ہو تو آپ کو بہتر ہے کہ مسواک کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، پھر آپ مسواک مجھے دے دیتے تاکہ میں اسے دھو دوں، تو میں اسے دھونے سے پہلے خود مسواک کرتی، پھر اسے دھو کر آپ کو لوٹا دیتی. دیکھیں نا، مطلب عائشہ جو سی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسواک دیتے تھے تاکہ میں اسے دھو دوں، لیکن ظاہری بات اب کون نہیں چاہے گا کہ اللہ کے رسول کی جون سا ہے وہ مسواک نہ کریں، تو وہ پہلے یہ اپرچونٹی اویل کرتی تھیں کہ بھئی پہلے وہ مسواک کر لیتی تھی، اس کے بعد وہ دھوتی تھیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹاتی تھیں. آگے آ جائیں. 385 نمبر حدیث، یہ اگلا پیج آپ کو دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ اس دوران دو آدمی میرے پاس آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی تو مجھے کہا گیا بڑے کو دو، چنانچہ میں نے بڑے کو دے دی. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب یہاں بیان ہو رہا ہے کہ بھئی اور میں مسواک کر رہا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے اور ان میں سے میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی تو مجھے کہا گیا کہ بڑے کو دو. یعنی ایک فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ بھئی بڑے بندے کو مسواک دی گئی ہے. لیکن یہ جون سا ہے ایک خواب کے طور پہ، اس کی ابھی تک تو مسواک والے چیپٹر میں تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، آگے آگے تو ضرور ایکسپلین کر دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب نبی کے خواب کی تعبیر تو بذات خود میں نہیں کرنے لگا. ابو امامہ رضی اللہ عنہ 386 نمبر حدیث ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس تشریف لاتے تو آپ مجھے مسواک کرنے کا حکم فرماتے، مجھے تو اندیشہ ہوا کہ میں کہیں اپنے منہ کا سامنا حصہ نہ چھیل دوں. یعنی اتنی فضیلت ہے اس مسواک کی کہ جب بھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے آتی جو سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنے کا کہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اندیشہ ہو گیا کہ بھئی اب اتنی مرتبہ مسواک مجھے کہی جا رہی ہے کہ اب تو میرا وہ اگلا دانتوں کے اوپر جسے ہم اپنی زبان میں مسوڑے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی نہ چھیل جائیں میرے، اتنی مرتبہ مسواک کرنے کا کہا گیا. تو اب خود ہی دیکھ لیں کہ اللہ کے قریب اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی کہ ایک پیغمبر کو بار بار، ایک نبی ہے انہیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ مسواک کرو مسواک کرو. ٹھیک ہے، اگلی حدیث پہ آ جائے. 387 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں مسواک کے بارے میں بہت مرتبہ کہا ہے. یعنی وہ انس رضی اللہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں بہت مرتبہ کہا ہے مسواک کرنے کے متعلق. ٹھیک ہے، یعنی بہت مرتبہ یہاں پہ ذرا زور پیدا کر رہا ہے اور مسواک کی اہمیت بیان کر رہا ہے کہ مسواک کی کیا اہمیت ہے، بہت مرتبہ. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. 388 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں. اچھا، یہ جو 388 نمبر حدیث ہے نا، یہ 385 کے ساتھ جو ہے ملتی جلتی ہے، لیکن 385 میں خواب کا ذکر ہے، یہاں پہ خواب کا ذکر نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور آپ کے پاس دو آدمی تھے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوڑی ہوئی مسواک کے بارے میں آپ کی طرف وحی آئی کہ یہ بڑے کو دے دیں. ٹھیک ہے، اگلی حدیث پہ آ جاتے ہیں. 389 نمبر حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک کر کے پڑھی گئی نماز مسواک کے بغیر پڑھی گئی نماز سے 70 گنا افضل ہے. ماشاءاللہ، دیکھیں اگر کوئی بندہ مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز 70 گنا افضل ہے مسواک کیے بغیر نماز پڑھنے سے. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. آگے جی حدیث نمبر 390 اور اس مسواک والے چیپٹر کی لاسٹ حدیث جون سی ہے. ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یہ پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی یہ اس چیپٹر میں سب سے پہلی تھی، اسی سے میچ ہو رہی ہے، اسی جیسی ہے. اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور نماز عشاء کو انتہائی رات تک مؤخر کرتا. زید بن خالد مسجد میں نمازیں پڑھنے کے لیے آتے تو کاتب کے قلم کی طرح ان کی مسواک ان کے کان پر ہوتی تھی.
ٹھیک ہے. اس حدیث کا پہلا حصہ تو اسی پہلی حدیث کے ساتھ میچ ہو رہا ہے جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا وہ بھی جو میں تھوڑا سا پڑھا ہے, اس میں یہ کہ زید بن خالد جو سے جب بھی مسجد میں آتے تھے تو کاتب کی قلم کی طرح, آپ نے آج کل تو اتنا دور نہیں رہا کہ مطلب اکثر آج کل تو پینسل وغیرہ رکھنے کے لیے اسٹینڈس ہیں. ٹھیک ہے, تو ویسے پہلے جو سا ہوتا تھا وہ جو کاتب ہوتا تھا وہ اپنی قلم کو اپنے کان کے اوپر لگایا کرتا تھا. ٹھیک ہے, آج بھی آپ نے درزیوں کو دیکھا ہوگا, درزی ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے کان کے اوپر جو سا ہے وہ پینسل رکھتے ہیں, بال پین وغیرہ نا. تو ایسے وہ فرما رہے ہیں کہ زید بن خالد جو تھا جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے تو اپنی مسواک کو ایسے رکھا ہوتا تھا جیسے کسی کاتب نے اپنی قلم کان پہ رکھی ہو, اور وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے اور پھر اسے اس کی جگہ کان پر رکھ دیتے. یعنی نماز پڑھنے سے پہلے وہ مسواک کرتے, جب وہ نماز پڑھنی ہوتی اس سے پہلے وہ مسواک کرتے اور اس کے بعد واپس اسے کان پہ رکھ دیتے. ٹھیک ہے, ترمذی, ابو داؤد, البتہ انہوں نے میں نماز عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرتا کے الفاظ نہیں ذکر کی. یعنی امام ترمذی نے اور ابو داؤد نے, یہ دو اماموں نے اپنی یہ حدیث لکھی اپنی کتاب میں, انہوں نے یہ الفاظ یعنی نماز عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرتا, انہوں نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے, یعنی انہیں یہ الفاظ نہیں ملے. انہوں نے جس راوی سے حدیث لی تھی اس راوی نے انہیں یہ الفاظ نہیں بتایا, وہ بھول گیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور آگے یہ لکھتے ہیں امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے, یعنی یہ حدیث درست ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک جون سا ہے ہر نماز سے پہلے کرنے کا جون سا ہے حکم دینے کی خواہش ظاہر کی تھی, اور عشاء کی نماز کو انتہائی تاخیر سے پڑھنے کی جو ہے خواہش ظاہر کی تھی. حکم نہیں تھا دیا, صرف خواہش ظاہر کی تھی. اور باقی جو زید بن خالد جو سے مسجد میں آتے تھے اور ان کی قلم کی طرح جیسے قلم رکھتے ہیں کان کے پیچھے مسواک رکھی ہوتی تھی, اس کا ذکر ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو میرے بھائیو یہاں پہ جون سا ہے ہمارا یہ جو مسواک والا چیپٹر تھا یہ ختم ہو چکا ہے. مسواک کی فضیلت تو آپ کو پتہ لگ گئی ہوگی کہ دیکھیں بھائی 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا اور اس طرح کے تمام معاملات. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ایک چیز ہے, تو بہتر ایسے شروع کر لینا چاہیے. باقی اگر آپ کی اس کے علاوہ بھی کوئی کیوری ہے, کوئی کویشچن ہے, تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے کمنٹ کریں, لیکن بہتر ہے صرف کویشچن ہی لکھیں. ٹھیک ہے, اور چھوٹا لکھیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. باقی جو دوسرے آپ لکھتے ہیں جو اکثر چیزیں لکھ رہی ہوتے ہیں جیسے بھئی ماشاءاللہ صحیح ہے, زبردست ہے, یا اس طرح کا کچھ بھی اور لکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کا نہ لکھیں, کیونکہ پھر جو سے بندے نے کویشچن کرنا ہوتا ہے, کوئی کیوری ہوتی ہے, پھر اس کا کویشچن ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے, اور کبھی بار تو شاید رہ بھی جائے, تو اس سے پھر اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمارا چیپٹر ختم ہوا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھئی اگر آپ کو میری کوئی بات غلط لگی ہو تو آپ مجھے معاف کریں. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو مجھے معاف کرنے کی توفیق عطا کرے, اور آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ اللہ بھی مجھے معاف کرے. ٹھیک ہے, اور باقی مجھ سے اور کوئی لفظ وغیرہ پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے تو وہ بھی میں معافی کا طلبگار ہوں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.